मुँह खुर बीमारी जानवरों के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है? मुँह खुर की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? मुँह खुर की निशानियाँ क्या हैं कि हमारे जानवर को मुँह खुर हो चुका है? और अगर मुँह खुर खुदा न खास्ता हो जाए तो उसका क्या हल है, उसका क्या इलाज है? ये सारी बातें जानेंगे हम लोग आज इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके जानवरों को सलामत रखे और आपके लिए फ़ायदा मंद बनाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टॉपिक आप लोगों ने सुन लिया, इसके हवाले से आज हम बातें करेंगे। जी, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि मुँह खुर बीमारी जो है ये जानवरों के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। तो मुँह खुर बीमारी जो है वो दूध देने वाले जानवरों और गोश्त बढ़ाने वाले जानवरों दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस हद तक कि ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए अपने जानवर को मुँह खुर से हमने हर हाल में बचाना है। अगर दूध देने वाले जानवर की बात करें तो अगर खुदा न खास्ता उसको मुँह खुर आ गया है तो चाहे गाय या भैंस ताज़ा उसने डिलीवरी दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि उसका दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि दूध देने वाला जानवर आपका बिल्कुल ही दूध ना दे। दूसरे नंबर पे जो गोश्त वाला जानवर है वो कमज़ोर हो के और बिल्कुल नुकसान में जाएगा। तो इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अपने जानवरों को, चाहे दूध वाले हैं चाहे पलाई वाले हैं, उनको मुँह खुर से किसी हद तक बचाया जाए। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि अपने जानवरों को मुँह खुर से किस तरह से महफूज रखें, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो सबसे पहली जो एहतियाती तदाबीर में से जो पहला जो काम है वो ये है कि आपने अपने जानवरों के नीचे सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। सफाई का ख्याल रखना मेरे ख्याल से हर फार्मर के बस की बात है। इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, बंदे ऑलरेडी आपने रखे हुए हैं। अगर आप खुद काम करते हैं फिर भी आप लोग अपने जानवरों के नीचे सफाई जो है वो रख सकते हैं। तो गोबर वगैरह, पेशाब अगर या बारिश हो जाए तो उसकी वजह से जानवर के नीचे गंद ना मचने दें, बल्कि उसकी सफाई का ख्याल रखें। जानवर जहाँ पे खड़ा हो, जहाँ पे बैठे, वो खुश्क होनी चाहिए जगह। तो ये पहला जो है वो काम है जो कि आप लोगों ने ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखना है। अगर जानवरों को नीचे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए तो 80% जानवरों को कभी भी मुँह खुर आएगा ही नहीं। सफाई की मिसाल आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये जानवर, ये कटड़ी जो है जिस जगह पे खड़ी है वहाँ पे चाहे गोबर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है लेकिन ये खुश्क है। इसके पाँव बिल्कुल अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हैं, कोई गोबर इसके अंदर नहीं जमा हुआ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे पाँव हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने भी अपने जानवर की सफाई ज़रूर रखनी है। अपने जानवर को मुँह खुर से बचाने के लिए दूसरा जो तरीका है, जो एहतियात आप लोगों ने करनी है, वो है अपने जानवर की वैक्सीन करें। तो साल के अंदर बराए मेहरबानी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम लोग बिल्कुल लापरवाही करते हैं। लेकिन साल के अंदर 2 दफ़ा अपने जानवर को मुँह खुर की वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाएं। इसका जो मौसम है लगवाने का वो बहुत ही आसान है। आप लोगों को सादा ज़ुबान में मैं बता देता हूँ। सर्दियाँ जब ख़त्म हो रही हों तब आप लोगों ने वैक्सीन लगानी है, फरवरी के अंदर। और इसी तरह से सर्दियाँ जब शुरू हो रही हों सितंबर के अंदर आप लोगों ने अपने जानवर को मुँह खुर की वैक्सीन ज़रूर लगानी है। चाहे बीमारी आई हुई है या नहीं आई हुई, वैक्सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने जानवर के लिए। तो इसलिए जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं, बराए मेहरबानी वो इसके अंदर लापरवाही से काम बिल्कुल ना लें और अपने जानवर की वैक्सीन ज़रूर किया करें। वैक्सीन की कीमत आपके जानवर की कीमत से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो लें जी, चलते हैं वैक्सीन की तरफ। तो मुझे जो वैक्सीन मिली या जो मैंने अपने जानवरों को की है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर वाज़े तौर पे आप लोग वैक्सीन देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है मुँह खुर वैक्सीन। अब आपको ये कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसका भी तरीकाकार मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप फ्री लेना चाहते हैं या पैसों की लेना चाहते हैं तो हर साल हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री जो है ये वैक्सीन 2 दफ़ा आप लोगों के इलाके में आती है। जो भी आपके इलाके में जानवरों के लिए डिस्पेंसरी बनी हुई है उसके ऊपर 2 दफ़ा ये फ्री वैक्सीन आती है। तो आपको चाहिए कि वहाँ पे जाएं और उनसे डिमांड करें कि हमें मुँह खुर की वैक्सीन दे दें। असल में होता ये है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो वैक्सीन खुद ही हज़म कर देते हैं या बेच देते हैं पैसों की, और आम लोगों तक, आम किसानों तक, जो मवेशी पाल हजरात हैं उन तक वैक्सीन पहुँचती नहीं है। डिस्पेंसरीज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो ऐसे ना किया करें।
اور بلکہ ویکسین جو ہے وہ تمام مویشی پال حضرات تک جانے دیا کریں فری میں، تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے، ان کے جانور ضائع نہ ہوں اور آپ کی ڈیوٹی کا بھی فرض پورا ہو۔ لیکن اگر آپ کو کہیں سے ویکسین نہیں ملتی فری میں تو پھر بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اپنے کسی بھی قریبی جو ہے وہ ویٹرنری اسٹور پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے ان کو بولیں کہ منہ کھر کی ویکسین دے دیں۔ مختلف قسم کی کمپنیاں ہیں، کمپنیاں ساری اچھی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کون سی ہم نے لینی ہے، جو آپ کو اپنے علاقے میں آسانی سے مل جاتی ہے وہ آپ لوگ لے لیں۔ ویکسین کی قیمت جو ہے 1200-1400 سے شروع ہوتی ہے اور 2-4 ہزار تک جاتی ہے، لیکن آپ کے جانور سے قیمتی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف کہ اپنے جانور کو کس طرح سے ویکسین آپ لوگوں نے لگانی ہے۔ تو فی جانور آپ لوگوں نے 2 cc ویکسین لگانی ہے۔ ایک جانور کے لیے ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ ہے 2 cc، چاہے جانور چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ چھوٹے سے مراد بھیڑ بکری ہے، ٹھیک ہے جی، بھیڑ بکری ہے چاہے بڑی بھینس ہے، گائے ہے، سب کے لیے 2 cc ویکسین کی ڈوز ہے۔ اور یہ آپ نے گوشت کے اندر لگانی ہے، پٹھوں کے اندر لگانی ہے۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گردن کے اندر آپ لوگ اپنے جانور کو لگا لیں۔ دوسری اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ بھی آپ لوگ اپنے جانور کو ضرور لگائیں 4 ہفتے کے بعد۔ آج آپ لوگوں نے اگر لگائی ہے ویکسین منہ کھر والی تو اس کے ایگزیکٹلی پورے 4 ہفتے کے بعد دوبارہ سے وہی ڈوز آپ لوگ اپنے جانور کو رپیٹ کریں۔ اس کو بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے، اس سے منہ کھر کے چانسز بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ویکسین کے حوالے سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ ویکسین کا جو اثر ہے یہ ہوتا ہے بیماری آنے سے پہلے۔ کوئی بھی ویکسین ہے، جانوروں کی یا انسانوں کی، کسی بھی بیماری کی ویکسین ہے، اور وہ ویکسین کا اثر تب ہوگا جب بیماری نہ ہو۔ بیماری سے پہلے یہ احتیاطی تدابیر کے اندر آتی ہے۔ اگر بیماری آ چکی ہے تو پھر آپ لوگ ویکسین لگا بھی لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ضائع کریں گے آپ لوگ۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ تمام مویشی پال حضرات ویکسین بیماری آنے سے پہلے اپنے جانور کو لگا لیں۔ اب چلتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے جانور کے اندر منہ کھر کی بیماری آ چکی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جانور کے اندر منہ کھر آ چکا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بیسک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جانور چارہ کھانا بالکل چھوڑ دے گا اور اس کو بخار ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے منہ کے اندر زخم ہو جائیں گے اور زخموں کی وجہ سے جانور چارہ کھانا بالکل چھوڑ دے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کے کھروں کے درمیان میں بھی زخم آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جانور سے چلا نہیں جاتا اور وہ لنگڑا کے چلتا ہے۔ ایک اور بیسک چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کے جانور کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور رالیں ٹپکیں گی۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کے جانور میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جانور کو منہ کھر ہو چکا ہے۔ اب اگر ہمارے جانور کو منہ کھر ہو چکا ہے تو اس کا کیا علاج ہے اور اس سے کس طرح سے جان چھڑوائی جائے؟ تو اگر آپ کو سیدھی اور صحیح بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ منہ کھر بیماری اگر آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، چاہے آپ لوگ جو مرضی کر لیں، بلکہ جتنا زیادہ علاج کریں گے اتنی بیماری زیادہ پھیلے گی۔ ایک دفعہ منہ کھر آ جائے تو وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہی جائے گا، اس وجہ سے اسے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا جانور جو ہے وہ ریلیف میں آ جائے اور اسے جلد آرام آ جائے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جی تو آپ لوگ ویڈیو کے اندر ایک درخت دیکھ رہے ہیں اور یہ درخت جو ہے یہ کیکر کا درخت ہے، بالکل آپ لوگوں نے صحیح پہچانا۔ دیسی کیکر کا درخت آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے اپنے علاقے کے اندر، کیونکہ اب یہ ذرا کم ہو چکے ہیں۔ کسی علاقے میں تو بڑے زیادہ ہیں لیکن کچھ ایریا کے اندر یہ بالکل ناپید ہو چکے ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں۔ تو دیسی کیکر ڈھونڈ کے آپ لوگوں نے اس کا چمڑا جو ہے وہ اتار لینا، اس کی جو کھال ہوتی ہے، سک جسے بولتے ہیں، وہ اتار لینے ہیں اور اس کو پانی کے اندر 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے 3-4 سک جو ہیں اور اس کو 10-15 منٹ کے لیے ابال لینا ہے۔ جب آپ لوگ ابالیں گے تو اس کا پانی کا جو رنگ ہے وہ براؤن ہو جائے گا۔ جب صحیح براؤن رنگ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے، ٹھنڈا کر کے اس کو شاور والی بوتل کے اندر ڈال لینا ہے اور دن میں 4-5 دفعہ اپنے جانوروں کے زخموں کے اوپر، چاہے وہ پاؤں کے اندر زخم ہے یا منہ کے اندر زخم ہے، ان کے اوپر اس پانی کی سپرے کرنی ہے۔ پانی بنانے کی ویڈیو میں نہیں لگا سکا کیونکہ میرے جانوروں کے اندر منہ کھر ہے بھی نہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑی اور ویڈیو بھی لمبی ہو جانی تھی، اس لیے پانی آپ لوگ خود بنا لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، سک پانی کے اندر ڈال کے بڑی آسانی سے بن جائے گا۔ دوسرا جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے دوائی کے طور پہ جو کرنا ہے وہ ہے جی ٹیراجن سپرے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی کمال کی سپرے ہے، بہت ہی اچھی سپرے ہے۔ زخم اگر جانوروں کو ہو جائیں یا انسانوں کو بھی ہو جائیں تو یہ سپرے بہت جلد اثر کرتی ہے۔ تو آپ نے صبح شام اپنے جانوروں کے زخموں کے اوپر، پاؤں کے اوپر صحیح بھر کے اور منہ کے اندر تھوڑی تھوڑی آپ لوگ نے یہ سپرے کرنی ہے اور اس سے آپ کے جانوروں کے زخم خشک ہو جائیں گے، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔
جانور کے منہ کے اندر آپ لوگ پنکی بھی لگا سکتے ہیں، اگر سپرے نہیں لگانی تو پنکی لگا لیں، لیکن پاؤں کے اوپر یہ سپرے ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کام آپ لوگوں نے میڈیسن کے طور پہ کرنا ہے یا جو میڈیسن دینی ہے وہ ہے بروفن کی گولیاں یا سیرپ۔ یہ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جانور بخار میں ہوگا اور اس کو زخموں کی درد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو درد سے ریلیف کے لیے ہم لوگوں نے بروفن سیرپ اپنے جانور کو دینا ہے، چاہے وہ گائے بھینس ہے چاہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو بروفن سیرپ یا ٹیبلٹس آپ لوگوں نے ضرور دینی ہے تاکہ ان کو درد سے ریلیف ملے۔ بروفن سیرپ اور گولیوں کی اگر میں بات کروں، ڈوز کی بات کروں، تو گائے بھینس کے لیے گولیاں جو ہیں وہ 5 عدد آپ لوگ ایک دن میں دیں، اور سیرپ کی آدھی شیشی جو ہے وہ آپ لوگ پلا دیں۔ اور اگر چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کے لیے 2 گولیاں بروفن کی یا 3 چمچ جو ہے وہ بروفن سیرپ کے آپ لوگ نے دینے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا ٹوٹکا بھی ہے کہ جو سن کرنے والی سپرے ہوتی ہے وہ اپنے جانور کے منہ کے اندر آپ لوگ لگا دیں تاکہ آپ کے جانور کو زخم کی درد نہ ہو اور وہ چارہ کم از کم کھاتا رہے، اور کوشش کریں کہ اپنے جانور کو نرم اور سبز چارہ ڈالیں۔ یہ ساری احتیاط اور علاج کرتے رہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جانور جو ہے وہ ریلیف میں آ جائے گا اور منہ کھر سے بہت جلد جان چھڑوا لے گا۔ جیسا کہ پورے پنجاب کے اندر منہ کھر والی بیماری بہت ہی عام ہو چکی ہے، اس دفعہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جانوروں کا۔ اس دفعہ تو چھوٹے جانوروں جیسے بھیڑ بکریوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونا، نہ ہی آپ کا کچھ لگنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔